میرا ابشی مالک روز اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا تھا، مگر مجھے مالک کی بیوی لالچی لگتی تھی جو اپنی خوبصورتی سے اس کو لوٹ رہی تھی۔ مگر میں جب مالک کو بتاتی تو مسکرا کر کہتا کہ بس چپ رہو۔ پھر اچانک ایک دن بیگم صاحبہ مر گئیں تو مالک نے دوسری شادی مجھ سے کر لی، مگر مجھے روز خواب میں بیگم صاحبہ نظر آتی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی بھاگ جاؤ، اور مجھے تہہ خانے میں جانے کا کہتی۔ میں ایک دن شوہر کی غیر موجودگی میں چوری چھپے تہہ خانے میں چلی گئی تھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دولت ہو تو انسان کیا کچھ نہیں خرید سکتا، پھر اس کی شخصیت کے عیب بھی زمانے کو اس کی ادائیں رکھتی ہیں۔ ایسا ہی مجھے اپنے مالک کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک انتہائی کالے رنگ کا سیاہ حبشی انسان تھا، اتنا بدصورت کہ کوئی اس کو ایک بار بھی دیکھ لیتا تو دوسری بار اس پر نظر ڈالنا گوارا نہ کرتا۔ شادی بیاہ تو دور کی بات، کوئی لڑکی اگر اس سے ہنس کر بات کر لیتی تو یہ بھی میرے خیال میں بہت ہوتا تھا، کیونکہ انسان کسی دوسرے کا رنگ و روپ ہی تو دیکھ کر اسے پسند یا ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ جو دولت ہوتی ہے یہ آپ کی سب کمیوں اور عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور مالک کو دیکھ کر مجھے اس بات پر یقین ہونے لگتا تھا، کیونکہ اس کے پہلو میں اس کی انتہائی خوبصورت گوری چٹی بیوی دیکھ کر سب بے یقین ہو جاتے تھے۔ مالک کی بیوی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی، وہ دیکھنے میں کوہ کاف کی پری لگتی تھی۔ جو کوئی بھی ان دونوں کے ایک ساتھ دیکھتا وہ میرے حبشی مالک کی قسمت پر رشک کرتا تھا، اور اس لڑکی کے لیے افسوس کہ اسے ایسا کالا آدمی شوہر کے روپ میں ملا۔ مالک نے تو اپنی مرضی سے ہی بیگم صاحبہ سے شادی کی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور صاحب تو ہر ایک کو یہی بتاتے تھے کہ ان کی محبت کی شادی تھی۔ مجھے بھی صاحب کی اس بات پر تب تک ہی یقین تھا کہ جب تک میں نے ایک بار مالک کی بیوی کو اپنے کچھ زیورات اپنی بہن کو دیتے ہوئے نہ دیکھا۔ اس دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، حسب معمول صاحب اپنے کام پر تھے اور بیگم صاحبہ گھر میں اکیلی ہی تھی کہ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بیگم صاحبہ کی چھوٹی بہن گھر میں آئی ہیں۔ میں بغیر کہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی، اور جب چائے لے کر میں کمرے میں داخل ہونے لگی تھی کہ میں نے دیکھا بیگم صاحبہ نے اپنی الماری سے کچھ قیمتی زیورات نکال کر اپنی بہن کو دیے اور اس سے کہا کہ اسے بیگ میں رکھ لو اور کسی کو مت بتانا کہ یہ میں نے تمہیں دیے ہیں۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور دروازے پر دستک دے کر اندر گئی تو وہ دونوں مجھے گھبرائی ہوئی سی لگیں، لیکن پھر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ سب ٹھیک ہے، پر ایسی ویسی کوئی بات بھی نہیں۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ میرے صاحب کی بیوی تو ایک لالچی عورت ہے جس نے صرف اور صرف اس کی دولت کے لیے شادی کی ہے۔ پہلے تو میں نے کبھی اتنی دلچسپی نہیں دی تھی کہ بیگم صاحبہ کون ہے اور اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، مگر اس حرکت کے بعد میں نے اس کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا تعلق تو ایک نہایت غریب خاندان سے ہے۔ واحد بات جو اس پر تھی وہ اس کی خوبصورتی ہی تھی، جس کی وجہ سے صاحب نے اس سے شادی کر لی۔ پھر اس کے بعد تو اکثر ہی میں دیکھتی کہ بیگم صاحبہ کبھی کوئی چیز اور کبھی کوئی چیز اپنے گھر والوں کو بھجواتی رہتی تھی۔ اکثر ان کے بہن بھائی آتے تو وہ ڈھیر ساری قیمتی اشیاء اور پیسے ان کے بیگ میں ڈال کر ان کو رخصت کر دیتی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ یہاں کی ساری قیمتی چیزیں، زیورات، پیسے وغیرہ اپنے گھر میں منتقل کر رہی ہیں۔ لالچی عورتیں ایسے ہی تو ہوتی ہیں کہ شکل و صورت پر غور کیے بغیر امیر آدمی سے شادی کر لی، اپنے حسن کے دام میں انہیں اس طرح پھانس لیتی ہیں کہ وہ ان کی ہر بات ماننے لگتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کو دیکھ کر مجھے بس یہی خیال آتا تھا کہ یہ عورت تو میرے مالک کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ مالک کی واحد کمی بس یہی تھی کہ نہایت کالا تھا، ورنہ اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس نے میری تنخواہ بھی بہت اچھی رکھی تھی، اور تنخواہ کے علاوہ بھی اکثر اوقات وہ مجھے تھوڑے بہت پیسے دیتا رہتا تھا تاکہ میرا گزارا ہوتا رہے۔ اس لیے تو میں پچھلے 2 سالوں سے یہی کام کر رہی تھی اور میں نے کہیں اور نوکری ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر مالک مجھے اس وقت نوکری نہ دیتا جبکہ مجھے سخت ضرورت تھی تو آج میرے گھر کے حالات کیسے ہوتے۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ میری پیدائش پر میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی کیونکہ اسے تیسری بیٹی گوارا نہیں تھی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو یہی دیکھا کہ میری ماں اور مجھ سے بڑی بہنیں گھر کے خرچ کو اسی
طرح چلاتی تھیں کہ مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر لیا اور تنخواہ سے اخراجات پورے کر لیے۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو اماں نے میری بڑی بہن کی شادی اپنے جیسے غریب خاندان میں کر دی۔ بڑی بہن کے جانے کے بعد اماں نے مجھے کہا کہ اب تم بھی ہمارے ساتھ جا کر گھروں میں کام کیا کرو، مگر مجھ سے بڑی بہن نے منع کر دیا اور کہا کہ ہم دونوں بہنیں تو پڑھ نہیں پائیں، مگر میری خواہش ہے کہ یہ تھوڑا بہت لازمی پڑھے۔ اس نے اپنی تنخواہ سے کچھ رقم ہر ماہ مجھے دینی شروع کر دی تاکہ میں اپنی تعلیمی اخراجات پورے کر سکوں۔ ابھی میں نے بمشکل میٹرک کیا تھا، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب اماں بھی بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور ان سے بھی گھر کے کام کاج نہیں ہوتے تھے اور میرے سر پر ہی تھا کہ میں گھر کو چلاؤں، لیکن میٹرک پاس لڑکی آخر کیسے نوکری کر سکتی تھی؟ مجبوراً مجھے بھی اسی کام پر آنا پڑا جس سے میں اتنے سالوں سے بچ رہی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا، لیکن مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا تو میں نے پرائیویٹ FA کر لیا۔ جس گھر میں میں ملازمت کرتی تھی وہاں کی خاتون نے جب دیکھا کہ میں پڑھنے لکھنے کا شوق رکھتی ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم یوں برتن مانجو اور گھر کی صفائیاں کرو، تمہیں تھوڑی اچھی نوکری کرنی چاہیے۔ میری ایک دور پار کی کزن کے جاننے والوں کو ایک ایسی سمجھدار لڑکی چاہیے جس کو وہ اپنے ملازموں کا انچارج بنا دیں، یعنی کہ وہاں تمہیں بس کچھ نہیں کرنا ہوگا، باقیوں سے ہی کام لینے ہوں گے اور تنخواہ بھی بہت اچھی اور پرکشش ہوگی۔ میں نے یہ سن کر ہاں کر دی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہ نوکری دوسرے شہر میں تھی اور مالکن نے بھی مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو ذاتی طور پر نہیں جانتی۔ مجھ میں ہمیشہ سے یہی لگن تھی کہ میں آگے بڑھوں اور زندگی میں کچھ نہ کچھ ترقی تو ضرور کروں۔ اسی لیے میں نے اماں کو اپنی بڑی بہن کے گھر چھوڑا اور ہر ماہ ایک معقول رقم دینے کا وعدہ کر لیا تھا تاکہ باجی کے شوہر کو اعتراض نہ ہو، اور میں یہاں آ گئی۔ پہلی بار تو میں مالک کو دیکھ کر ڈر ہی گئی کہ اتنا سیاہ آدمی۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے تو نوکری کرنی ہے، اس کے رنگ سے کیا لینا دینا، اور ویسے بھی وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا اور ہماری بہت کم ملاقات ہوتی تھی۔ کام کرتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تو ایک دن سنا کہ مالک شادی کر رہا ہے، اور مالک کی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر تو سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھیں۔ مجھے بھی یہی لگا کہ وہ ایک اچھی خاتون ہوں گی، مگر اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ تو مالک کو لوٹ رہی تھیں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں مالک کو ضرور پتہ چلنا چاہیے، پھر چاہے وہ مجھ پر یقین کریں یا نہ۔ اس لیے ایک دن ہمت کرتے ہوئے میں نے مالک کو بتایا کہ آپ کی بیوی آپ کو دھوکہ دے کر لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر مجھے بہت پریشانی ہوئی جب سب کچھ سن کر بھی مالک نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ مجھے نوکری سے ہی نکال نہ دیں، مگر وہ ہنس پڑا اور مجھے کہنے لگا بس کسی سے کچھ مت کہو، چپ رہو۔ مگر حیرت ہوئی کہ یہ کیسا انسان ہے جس کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کی بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میں نے بعد میں بھی کئی بار بتانے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ ہنس دیتا اور مجھے چپ رہنے کا کہتا۔ شاید اسے سب کچھ معلوم تھا اور وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت بھی تو کرتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ان دونوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، اور دونوں روزانہ گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے۔ اکثر رات کے واپس آتے تھے اور کبھی کبھی مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ مالک اور بیگم صاحبہ ہر رات کو گھومنے پھرنے کے بعد گھر آتے تو مالک تو سو جاتا، مگر بیگم صاحبہ کو کئی بار میں نے نیچے تہہ خانے میں جاتے دیکھا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی یہ رات کو نیچے تہہ خانے میں ہی کیوں جاتی ہیں، ایسا کیا ہے، لیکن وہاں پر جانا ملازموں کے لیے سختی سے منع تھا۔ مجھے اس کی حرکتوں پر تو پہلے سے ہی شک تھا اور اب مزید ہو گیا تھا، لیکن میں چونکہ ایک ملازمہ کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اس لیے میں چپ ہی رہتی اور بس دیکھتی رہتی کہ اس کی کیا سرگرمیاں ہیں۔ پھر سب کچھ معمول کے مطابق ہی چل رہا تھا کہ ایک دن عجیب خبر ملی۔ میں چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور جب واپس گئی تو سننے کو ملا کہ بیگم صاحبہ کی وفات ہو گئی ہے۔ ملازموں کے منہ سے یہ خبر سن کر تو کئی لمحے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ ایسے کیسے، نہ تو وہ بیمار تھیں اور نہ ہی انہیں کوئی اور مسئلہ تھا، پھر اچانک وہ کیسے مر سکتی ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن اصل دکھ تو مالک کا تھا۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد ان کے لیے خود کو اور اس گھر کو سنبھالنا بہت مشکل امر تھا۔ اس معاملے میں نے گھر کو اور مالک کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، گھر کے تمام کاموں کو احسن طریقے سے نبھایا
اور مالک کی بھی اکثر دل جوئی کرتی رہتی تھی اور انہیں تسلیاں دیتی رہتی تھی۔ میں تو یہ سب نیک دلی سے اپنا فرض سمجھ کر رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ سب کرنا میرے اپنے حق میں ہی بہتر ہو جائے گا۔ ایک دن میں یوں ہی اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھی کہ مالک نے مجھے بلایا اور ادھر ادھر کی کوئی بھی بات کیے بغیر مجھے سیدھا شادی کے لیے کہہ دیا اور کہنے لگا تم ایک نیک، اچھی اور وفادار لڑکی ہو، اب میں ساری عمر اکیلا بھی نہیں رہ سکتا، اس گھر کو بھی ایک عورت کی شدید ضرورت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بن جاؤ، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ میں تو مالک کے منہ سے یہ بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کریں گے۔ فوراً سے بھی پہلے میرا دل چاہا میں ہاں کر دوں، کیونکہ وہ ایک انتہائی امیر شخص تھا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو ڈانٹا کہ اگر تم بھی امیری کی وجہ سے ان سے شادی کرو گی، پھر تم میں اور صاحب کی پہلی بیوی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے بھی تو دولت کی وجہ سے ہی ان سے شادی کی تھی۔ میں نے صاحب سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا۔ وہ لوگ تو سن کر بہت خوش ہوئے تھے اور سب نے مجھے کہا کہ میں فوراً سے پہلے ان سے شادی کے لیے ہاں کہہ دوں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے صاف طور پر منع کر دیا تھا کہ نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی شادی میں شریک ہوگا، نہ ان کے گھر والوں میں سے، صرف ہم دونوں ہوں گے اور گھر کے ملازمین ہی گواہی کے طور پر دستخط کریں گے۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اس وقت ان کی ذہنی حالت کیا تھی اور وہ اپنی بیوی کے سوگ میں تھے اور کوئی دھوم دھڑکا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ حالانکہ میرے گھر والوں کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی، لیکن میں نے انہیں سمجھا دیا کہ کوئی بات نہیں، بعد میں آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ شادی کے کچھ دن تو اچھے گزر گئے، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہ مانگا تھا، لیکن اس نے مجھے مہنگے کپڑے، جوتے اور زندگی کے ہر وہ شے مہیا کی جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی میرے گھر والے مجھے کہتے تھے اتنے امیر آدمی سے تمہاری شادی ہوئی ہے، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، لیکن پھر مجھے یاد آ جاتا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی بھی تو یہی سب کچھ کرتی تھی، اپنے شوہر کی چیزیں بغیر اجازت اپنے گھر والوں کو دیتی تھی، تو میں باتیں کرتی تھی کہ اپنے شوہر کو لوٹ رہی ہے۔ اب اگر میں بھی وہ سب کچھ کرنے لگ جاؤں تو ملازمین میرے بارے میں بھی یہی خیال کریں گے، اسی لیے میں انہیں منع کر دیتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میرے شوہر کا کبھی کبھار تہہ خانے میں جانا مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ اگرچہ میں شادی سے پہلے بھی دیکھا کرتی تھی کہ وہ وہاں جا کر کچھ وقت گزار کر آتے ہیں، مگر اب تو آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دو بار پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے ٹال دیا، اور ایک بار تو اسے نہایت سختی سے کہہ دیا کہ وہاں پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے پھر اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا کہ ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، میں کیوں دخل اندازی کروں۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا، لیکن اب مجھے اندر ہی اندر کچھ پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے شوہر کی پہلی بیوی کو خواب میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے خواب میں بہت پریشان نظر آتی تھی اور مجھے ایسے اشارے کرتی تھیں جیسے مجھے کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں جب بھی اسے خواب میں دیکھتی تو اٹھ کر بہت ڈر جاتی، میری ٹانگیں کانپنے لگتی تھی اور پسینہ آ جاتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو مر چکی ہیں، یہ پھر میرے خواب میں کیوں آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی وہ مجھے کہتی کہ تہہ خانے میں جاؤ، اور کبھی بھاگ جانے کا کہتی۔ کبھی میں دیکھتی کہ وہ میری حالت پر ہنس رہی ہیں، اور کبھی روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑتی اور کہتی چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے ان خوابوں کا ذکر اپنے شوہر سے نہیں کیا تھا کہ وہ تو یہی سمجھے گا کہ مجھے کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے، جبکہ اندر ہی اندر میں خوابوں کی وجہ سے بری طرح سے ڈپریشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھے کسی طور پر بھی چین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس بیچاری کی روح بہت پریشانی میں ہوگی، اور وہ کس لیے پریشان ہو سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی بہت مدد کرتی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے ان لوگوں کو کوئی مالی پریشانی ہو،
تو وہ میرے خواب میں آ کر مجھے پیغام دینا چاہتی ہو کہ میں اس کے گھر والوں کی کچھ مدد کروں۔ تو میں ایک دن اپنے شوہر کو بتائے بغیر اس کی بیوی کے گھر والوں سے ملنے چلی گئی۔ پہلے تو اس کی ماں نے مجھ سے ملنے سے ہی صاف انکار کر دیا، مگر پھر میرے اصرار کرنے پر مان گئیں۔ وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت رو رہی تھیں اور اس کی بہت تعریفیں کر رہی تھیں۔ تو میرے منہ سے بھی اختیار نکل گیا کہ میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے گھر سے قیمتی سامان، زیورات، پیسے وغیرہ آپ لوگوں کو دیا کرتی تھی، تو آپ لوگوں نے اپنے لیے کوئی گھر کیوں نہیں بنایا؟ اس غربت میں کیوں رہ رہے ہیں؟ کہ آپ لوگوں نے وہ سب کچھ کھا پی کر اجاڑ لیا؟ تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کہ وہ ہمیں اپنے سسرال سے چیزیں دیا کرتی تھی؟ میری بیٹی ایسی نہیں تھی اور نہ ہی ہم ایسے لوگ ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، یا تو یہ جھوٹ بول رہی ہیں اور مجھے بتانا نہیں چاہتے، یا پھر اسے کچھ معلوم ہی نہیں کہ اس کی چھوٹی بہن اور بھائی اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ اپنی بہن سے ڈھیروں چیزیں لے کر ان کی واپسی ہوتی تھی۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اسی دوران دروازے سے ایک نو عمر لڑکی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوئے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہنے لگی، یہ میری چھوٹی بیٹی اور بیٹا ہے۔ میں تو اچھل ہی پڑی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان دونوں کو تو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر وہ گھر پر جن لوگوں کو وہ اپنے بہن بھائی کہہ کر متعارف کرواتی تھی، وہ کون تھے؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور میں چکراتے دماغ کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ اس عورت کے بقول اس کی بیٹی بہت اچھی تھی اور اس نے کبھی اپنے شوہر کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ میں گھر آ کر بھی سوچتی رہی کہ اگر وہ اتنی اچھی تھی تو پھر وہ لوگ کون تھے جو گھر آتے تھے اور وہ ان کو اپنا بہن بھائی کہتی تھی؟ اور اس سوال کا جواب بھی مجھے بہت جلد مل گیا۔ جب ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے اس لڑکی اور دو لڑکوں کو دیکھا۔ وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے اور گارڈ انہیں آنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اشارہ کیا کہ اندر آنے دو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ لوگ کون ہیں، اور کس مقصد کے تحت اب دوبارہ یہاں پر آئے ہیں۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ آپ شاید ہمیں نہیں جانتی، مگر ہماری پہلی بھابھی ہمیں بہت اچھے سے جانتی تھی اور ہم سے بہت پیار بھی کرتی تھی۔ بھابھی کا لفظ سن کر میں چونک گئی۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے شوہر کے سوتیلے بہن بھائی ہیں اور میرا شوہر اپنے سوتیلے رشتوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس کی پہلی بیوی بھی ان لوگوں سے چھپ کر ملتی تھی اور ان کی چھپ کر ہی مدد کرتی تھی۔ مجھے شرمندگی کہ میں اس بیچاری کے بارے میں کتنا غلط سوچا کرتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرنے کی خاطر اپنے شوہر کو لوٹ رہی ہے، جبکہ وہ تو اپنے غریب سسرالیوں کی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ لوگ شاید مجھے مزید بھی کچھ بتانا چاہ رہے تھے، مگر میں انہیں اسی وقت جانے کا کہہ دیا، کیونکہ میرے شوہر کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر وہ لوگ نہیں ملتے تو میرا شوہر ان لوگوں کو دیکھ کر غصے میں آئے۔ رات دیر تک میں جاگتی رہی تھی، بہت نیند آ رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ خواب میں مجھے پھر سے وہی نظر آئے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ کہ اچانک مجھے یاد آیا، اس نے کہا تھا تہ خانے میں جاؤ، تو میں نے سوچا جا کر دیکھ ہی لیتی ہوں کہ وہاں پر ایسا کیا ہے اور مجھے بار بار خواب میں آ کر کیوں وہاں جانے پر مجبور کرتی ہے۔ میرا شوہر سو رہا تھا تو میں دبے پاؤں قدموں سے کمرے کے باہر نکلی اور موبائل کی ٹارچ میں نیچے تہ خانے میں آ گئی۔ چابی میں نے اپنے شوہر کی وائلٹ سے نکال لی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ تہ خانے کی چابی وہ وہیں پر رکھتا ہے۔ لائٹ آن کرتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ وہاں پر تو جدید ہتھیاروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور یہ سب کچھ غیر قانونی تھا۔ یہ تو میں بھی اچھے سے جانتی تھی، لیکن یہ سب ہمارے تہ خانے میں کیا کر رہا تھا؟ کیا میرا شوہر اس سارے کام میں ملوث تھا؟ یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگنے لگا کہ میں نے کتنے خطرناک آدمی سے شادی کر لی ہے۔ اچانک ایک طرف دیوار پر میری نظر پڑی تو میں کام کر رہ گئی۔ وہاں پر تو میرے شوہر کی پہلی بیوی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اس کی کار ایکسیڈنٹ کی اور آخری رسومات کی۔ مجھے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اندر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی سب کے بارے میں جان گئی تھی، کیونکہ میں نے اسے بھی تو کئی بار تہ خانے میں جاتے دیکھا تھا، اور جب اسے پتہ چل گیا ہوگا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر نے اسے پیچھا چھڑا لیا ہو، کیونکہ جس طرح تصویروں پر کراس کے نشان لگے ہوئے تھے
وہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس سے کسی کو کتنی نفرت تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں بھی ابھی اس کے بارے میں ساری سچائی جان گئی ہوں تو شاید میرے ساتھ بھی یہی سب ہوتا۔ میں نے اسی وقت پولیس اور FBI کو کال کی اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے گھر پر چھاپا پڑ گیا۔ میرے شوہر کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ انہیں کال کر کے کس نے بتایا اور یہ سب کیا تھا۔ میں بھی انجان بن گئی کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے ذرا بھی بھنک ملے کہ اسے پکڑوانے میں میرا ہاتھ ہے، ورنہ کیا معلوم کہ کل کو اس کے ساتھی مجھے پریشان کرتے۔ اس کی گرفتاری کے بعد بہت راز کھل گئے کہ یہ ساری دولت جائیداد بھی اس کے ستیلے بہن بھائیوں کی تھی اور اس نے زبردستی فراڈ سے اپنے نام کروا کر انہیں گھر سے بے گھر کر دیا تھا۔ اور جب اس کی پہلی بیوی کو یہ سب پتہ چلا تھا تو اس نے نہ صرف ان معصوموں کی تھوڑی بہت مدد کرنا شروع کی بلکہ اپنے شوہر کو بھی اکثر سمجھاتی کہ وہ انہیں ان کا حق دے دے۔ اور پھر میرا اندازہ درست تھا۔ ایک دن اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا شوہر ہتھیاروں کی دلالی کرتا ہے، تو اس نے پولیس کو بتانے کی بجائے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی اور نتیجہ وہی کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے مرنے کے پیچھے اسی کا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے شکر ادا کیا یہ سب مجھے وقت سے پتہ چل گیا، ورنہ نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ اس کی گرفتاری کے بعد میں نے اس کے ستیلے بہن بھائیوں کو ان کا حق واپس کر دیا اور خود خاموشی سے اپنے واپس شہر چلی گئی، کیونکہ اب نہ تو میں اس شخص سے کوئی واسطہ رکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس شہر سے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ملتی رہے میری کہانیوں کے متعلق نوٹیفیکیشن۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔